خواتین حضرات، ہم نے بڈنگ سے ریلیٹڈ پرابلمس، ڈسپوائنٹمنٹس، فیئر آف لوزنگ، ان تمام چیزوں کو بڑا ڈیٹیل سے ڈسکس کیا. اب بات آتی ہے ہاؤ ٹو ون یور فرسٹ کلائنٹ ایز اے فری لینسر. یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ انٹرسٹڈ ہوں گے کہ اسٹارٹ کر لیا، سب کچھ اکارڈنگ ٹو دا بک کر دیا، ٹیکسٹ بک پریسائسلی، تب بھی جواب نہیں آیا. تو تھوڑا سا ذرا کام سے ہٹ کے ادر ایلیمنٹس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں جو فیکٹر ان کرتے ہیں آپ کی سکسیس ایز اے فری لینسر. نہ صرف آپ کی سکسیس ایز اے فری لینسر بٹ آپ کی سکسیس دنیا کے کسی بھی واک آف لائف میں، چاہے وہ بزنس ہو، چاہے وہ جاب ہو، امپلائمنٹ ہو، ریلیشن شپس ہوں. سیلف کانفیڈنس. ایک ماؤنٹینر یا ہائیکر سے اگر پوچھے نا کہ ہمالیہ کی چوٹی پہ جس نے کلائم کرنا ہو اور وہ زمین پہ کھڑے ہو کے بیس لیول گراؤنڈ زیرو پہ بیٹھ کے ہمالیہ کی طرف دیکھے تو اس کو وہ بہت بڑا پہاڑ نظر آتا ہے، لیکن وہ کیسے اور کیوں اتنا بڑا پہاڑ سر کر لیتا ہے؟ بیکاز اس کو اپنے آپ بلیو ہوتا ہے، سخت کا بلیو ہوتا ہے کہ میں یہ پہاڑ، یہ چوٹی سر کر سکتا ہوں. جب آپ بڑا سوچتے ہیں تب آپ کے لیے چھوٹی ہینڈرنس بے معنی ہو جاتی ہیں زندگی میں. جب آپ ایک کسی بڑے مشن، بڑے راستے پہ جاتے ہو تو راستے میں اسٹمبلنگ بلاکس آتے ہیں. اٹس جسٹ اے پارٹ آف دا لائف، پارٹ آف دا پروسیس. کیا آپ گیو اپ کر دیتے ہو یا آپ پریشان ہو جاتے ہو؟ نہیں، اس لیے کہ آپ کا مشن بہت بڑا ہوتا ہے. فیئر آف لوزنگ، فیئر آف ناٹ ریچنگ یور ڈیسٹینیشن، سب کے سب فیکٹر آؤٹ ہو جاتے ہیں بیکاز آپ کا مشن بہت بڑا ہوتا ہے اور آپ اس پہ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں کہ میں کامیابی سے اپنی منزل میں پہنچ جاؤں گا. یہ کامیابی، یہ سیلف کانفیڈنس، یہ تبھی آتا ہے جب آپ کے پاس دو چیزیں ہوں. میں آپ کی اسکرین پہ دو چیزیں ایز اے ٹیکسٹ بک مینول چھوڑ کے جا رہا ہوں، بارہا دیکھیے گا تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ سیلف کانفیڈنس آتا کہاں سے ہے. نمبر 1 پرسنل ڈیولپمنٹ اور نمبر 2 اسکل. اب دیکھا جائے تو یہ دونوں باتیں ریلیونٹ ہیں اور دیکھا جائے ان کا تعلق شاید کانفیڈنس سے بنے بھی نہ، لیکن میں اب آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ پرسنل ڈیولپمنٹ اور اسکل کا کیوں ڈائریکٹلی واسطہ ہے آپ کے سیلف کانفیڈنس میں. دیکھیے گا کہ آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہیں اپنی زندگی میں جو کسی وقت میں بہت امیر تھے، بادشاہ تھے، اور آل آف اے سڈن ود دا پیسج آف ٹائم ان کی تمام عمارت، تمام پیسہ کھو گیا اور وہ ایک دم غریب ہو گئے. وہ پتہ کیوں ہوتا ہے؟ بیکاز وہ پرسنل ڈیولپمنٹ میں کام نہیں کرتے، وہ اپنے آپ پہ کام نہیں کرتے، مفت کے مشورے لے رہے ہوتے ہیں اور جناب سمجھتے ہیں کہ جو انہوں نے ایک دفعہ سیکھ لیا، جو ان کی ایک دفعہ باڈی لینگویج بن گئی. باڈی لینگویج سمجھتے ہو؟ اگر کسی سے ملنے جا رہے ہو ایسے ہو کے، یہ باڈی لینگویج نہیں ہے. آپ کا پہلا امپریشن جو ہے نا وہی آخری امپریشن ہوتا ہے. اگر آپ کانفیڈنٹ ہو کے کسی سے ملتے ہو تو بات کاروبار میں، ریلیشن شپ میں یا ایون فری لینسنگ میں آپ کے ورڈز ڈپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کتنے کانفیڈنٹ ہو، میٹر کرتی ہے. پرسنل ڈیولپمنٹ میں اتنا ایمفیسس دیا جاتا ہے باہر کے ممالک میں ایز اے سافٹ اسکل کہ اگر آپ اپنے آپ پہ ٹائم لگاتے ہو، آپ اپنے کلوتھنگ، اپنے کپڑے، اپنا ڈریس، اپنا باڈی لینگویج، اس پہ ٹائم لگاتے ہو تو یہ آپ کی گرومنگ کرتا ہے. وٹ دیٹ میٹرز از کہ آپ کتنے ایمفیسس ڈالتے ہیں اس پرٹیکولر پوائنٹ پہ کہ آپ نے گرو کرنا ہے، آپ نے امپروو کرنا ہے، آپ نے اپنے اندر بہتری لے کے آنی ہے. یہ ہے پرسنل ڈیولپمنٹ. دوسری بات جناب، اسکل. اب اسکل بظاہر اسکل ہے، ہنر ہے. ایز اے فری لینسر اگر آپ کا امیچورش اسکل ہے اور وہ اسکل بھی آپ نے 5 سال پہلے حاصل کیا تھا، 5 سال کے بعد ٹیکنالوجی، سافٹ ویئر چینج ہو گیا، وقت چینج ہو گیا. اگر آپ نے اپنے آپ کو امپروو نہیں کیا اس پرانے اسکل سیٹ کو لے کے، اس پرانے اسکل سیٹ کے ساتھ، اس پرانے سافٹ ویئر کی
جو آپ کو نالج ہے، جو نو ہاؤ ہے، اس کے ساتھ آپ سروائیو نہیں کر سکتے 2018 آنورڈس۔ آپ کو اپنی اسکل کی امپروومنٹ کرنے پڑے گی، یہ بہت ضروری ہے۔ جس طرح پرسنل ڈیولپمنٹ پہ کام کرنا ہے ان آرڈر ٹو بیکم کانفیڈنٹ، ان آرڈر ٹو بیکم سکسیزفل، ایک گول ہے نا، ایک مشن ہے، اس مشن کی طرف آپ دیکھ رہے ہو، اسی طریقے سے آپ کو اپنی اسکل پہ بھی کام کرنا ہے۔ میں یہاں پہ آپ کو ایک بڑی مزیدار بات بتا دوں، میں ڈائریکٹلی دونوں باتوں کا ستایا ہوا تھا، ہوں نہیں، کیونکہ جب آپ پراسپیرٹی پہ چل رہے ہوتے ہو تو آپ کو باقی ساری چیزیں بے معنی لگتی ہیں، آپ ارج نہیں فیل کرتے کہ آپ کو اپنے آپ پہ کام کرنا ہے یا آپ کو اپنی کسی اسکل کو ایڈوانس کرنا ہے، unless and until you come to that breaking point جہاں پہ آپ ریئلائز کرتے ہیں کہ میں اس وجہ سے بریک ہوا کہ میں نے اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ میں کام نہیں کیا تھا، میں نے اپنی اسکل سیٹ پہ کام نہیں کیا تھا، and that is where I started working on my communication skills. That is where I started learning new skills. اور اس کے بعد تھوڑا ٹائم لگتا ہے، وقت چینج ہو جاتا ہے، تو عاجزی ایک اور امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو کہ ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے جب آپ گرو کر رہے ہوتے ہو۔ ایک شعر آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس کا مفہوم بھی بتاؤں گا، لیکن پہلے شعر تاکہ مزہ تو رہے نا۔ جو عالی ظرف ہوتے ہیں نا ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، جو عالی ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں۔ صراحی سرنگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ، صراحی کے آگے ایک جھکا ہوا ٹنل سا ہوتا ہے اور وہ پھر بھرتی ہے۔ کیوں یہ بات میں نے کی؟ شعر و شاعری کا کیا لینا دینا سیلف کانفیڈنٹ کے ساتھ، لیکن کچھ پری ریکوزٹ ہوتے ہیں سکسیسفل ہونے کے، اور وہ پری ریکوزٹ یہ ہیں کہ جتنا آپ اپنے آپ پہ کام کرتے ہو، جتنا آپ ایز اے ہیومن امپروو کرتے ہو، جتنا آپ اپنے ہنر کو زیادہ امپروو کرتے ہو، اسکل سیٹ زیادہ سے زیادہ ریفائن کرتے ہو، سیکھتے ہو، اور ایٹ دا سیم ٹائم یو اسٹے ہمبل، تو سکسیس زیادہ دور نہیں ہوتی آپ سے۔ آزمائی ہوئی بات ہے، سیلف کانفیڈنٹ پہ کام کیجئے، یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے۔ جتنا آپ کے اندر سیلف کانفیڈنس ہوگا اتنا ہی آپ سونر اور لیٹر سکسیسفل ہوں گے۔